الرحمن الرحیم۔ اسلامی نظریہ کائنات توحید پر قائم ہے، اور توحید میں دو باتیں شامل ہیں، دو حقیقتیں۔ ایک یہ کہ اللہ وجود رکھتا ہے، خالق کائنات وجود رکھتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ واحد اور یکتا ہے۔ خدا کے وجود کے بارے میں جو دلائل تھے وہ اس مرحلے کی حد تک ہم نے بیان کر دیے، اور اللہ کی بعض صفات کے بارے میں بھی کچھ ابحاث پیش کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں اب کچھ سوالات بعض لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، اور ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں آئندہ آئیں۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ کہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر یہ دنیا منظم ہے، اس دنیا میں نظم پایا جاتا ہے، مختلف اشیاء مختلف اجزاء سے مل کر بنی ہے، ان اجزاء میں تناسب ہے، ان اجزاء کو ایک ہدف کے لیے اکٹھا کیا گیا ہے، اگر یہ عجیب و غریب نظم کائنات کے ناظم کو ثابت کرتا ہے، اور اس طرح ہم اللہ کے معتقد ہوتے ہیں، تو پھر ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے دانشمند اسکالرز اور کئی ایک سائنسدان یا تو خدا کے وجود کے بالکل منکر ہیں، یا کم سے کم یہ کہ وہ اللہ سے بالکل لا تعلق ہو کر ایک مادہ پرستانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں دنیا پرستی اور مادہ پرستی حاکم ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر واقعی یہ اس کائنات کا نظم، اس کائنات کی خوبصورتی، ہم آہنگی اور تناسب ناظم کو ثابت کرتی ہے، تو سب سے پہلے ان سائنسدانوں کے لیے، ان اسکالرز کے لیے خدا کا وجود ثابت ہونا چاہیے۔ وہی سائنسدان جو اس کائنات کے نظم کو بیان کر رہے ہیں، اور انہی کے بیانات کے مطابق ہمیں نظم بہتر طور پر سمجھ میں آ رہا ہے، اور ہم خدا کے معتقد بن رہے ہیں، تو جن کے بیانات سے ہم خدا تک پہنچ رہے ہیں، وہ جو خود تحقیق کر رہے ہیں، وہ کیوں خدا کے منکر ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا کیوں ایسے دسیوں ہزار ایسے انسان موجود ہیں جو بظاہر پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ بھی ہیں، صاحب عقل و فکر بھی ہیں، وہ بھی خدا کے منکر ہیں، دین کے منکر ہیں، اور ایک مادہ پرستانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو جواب میں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ جب ہم انسانی تاریخ کو دیکھتے ہیں اور دنیا کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہیں، ہمیں یہ چیز بالکل واضح طور پر نمایاں دکھائی دیتی ہے کہ ہمیشہ سے خدا پرستی کا رجحان قائم و دائم رہا ہے۔ یعنی انسانی تاریخ جب سے مکتوب ہونا شروع ہوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ابتدائی مراحل سے انسان خدا کے ساتھ آشنا رہا ہے، اور کسی نہ کسی دین کا معتقد رہا ہے۔ ہمیشہ سے تاریخ کے ہر دور میں آج تک خدا پرستی اور دینداری کا غلبہ رہا ہے، اور ہمیشہ سے الحاد اور مادہ پرستی ایک انکار کی صورت میں اور ایک قلیل گروہ کی صورت میں موجود رہی ہے۔ حتیٰ آج بھی اگر آپ دیکھیں دنیا کی اگر آبادی کو 8 ارب مانا جائے، تو اس میں سے اکثریت 90-95% آبادی خدا کی معتقد ہے، اور کسی نہ کسی دین کی معتقد ہے۔ بہرحال منکر خدا اور منکر دین نہیں ہے۔ درست ہے، دنیا میں کئی ایک ادیان و مذاہب موجود ہیں، وہ الگ سے ایک بات ہے، لیکن بہرحال دین کے معتقد ہیں اور خدا کے معتقد ہیں۔ اب بھی ملحدین، منکرین خدا اور مادہ پرست ایک قلیل گروہ کی صورت میں اور ہمیشہ سے رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلاصہ ہمیشہ سے انسان خدا کے ساتھ، انسانوں کی اکثریت، انسانوں کی قاطع غالب اکثریت خدا کی معتقد رہی ہے اور دین پر عمل پیرا رہی ہے، اور ہمیشہ سے یہ مادہ پرست ایک قلیل گروہ کی صورت میں ان چیزوں کا انکار کرتے رہے ہیں۔ اچھا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں ہمیشہ سے ایسا ایک گروہ موجود رہا ہے جو خدا کا منکر اور دین کا منکر رہا ہے؟ تو جواب میں عرض یہ کہ اس
مادہ پرستی کا ایک اہم عامل یہ ہے کہ کئی ادیان و مذاہب نے خدا کا غلط تعارف پیش کیا ہے، خدا کی ایسی صفات بیان کی ہیں جو کسی عاقل کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً دو بڑے ادیان عیسائیت اور یہودیت، جن کے آج بھی کئی ملین پیروکار موجود ہیں، ان کی آسمانی کتابوں میں تورات جو کہ یہودیوں کی آسمانی کتاب ہے اور مقدس کتاب ہے، اور اسی طرح عیسائیوں کی مقدس آسمانی کتاب انجیل کے نام سے ہے، تو ان دونوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت غلط تعارف پیش کیا گیا، اللہ کی بہت غلط صفات، اللہ تعالیٰ کو ایک جسمانی وجود کی صورت میں پیش کیا گیا کہ ایک ایسا جسمانی وجود جس کی آنکھیں بھی ہیں، جس کی آنکھوں کے درمیان فاصلہ مثلا 6000 کلومیٹر فاصلہ ہے، ایسا خدا جو زمین پر آتا ہے اور حضرت یعقوب کے ساتھ جو ایک خدا کے نبی تھے اس کے ساتھ کشتی لڑتا ہے اور اس کشتی میں شکست کھا جاتا ہے، ایسا خدا جو شراب پینے کو حلال قرار دیتا ہے، جس میں کئی ایک بری صفات ہیں، ایسا خدا جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ خدا اپنے بندوں کی گناہ کی خاطر، گناہگار ہونے کی خاطر، گناہوں کی بخشش کی خاطر زمین پر مجسم ہو کر آتا ہے حضرت عیسیٰ کی صورت میں، اور پھر وہ صلیب کی طرف یعنی پھانسی کی طرف رقص کرتے ہوئے جاتا ہے، اور ایسے عجیب و غریب چیزیں۔ جب سائنسدان اور اسکالرز ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ خدا کے بارے میں ایسی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں ایسا عظیم اتنا عظیم نظم، ایسی عظیم کائنات ایک ایسا خدا وجود میں نہیں لا سکتا، ایسا خدا جو خود اپنے ہی بندے سے کشتی میں لڑائی میں شکست کھا رہا ہے، جو خود ہی بھول جاتا ہے، جس کو خود اپنے بندے سے کبھی حسد ہو جاتا ہے، اور ایسی جو عجیب و غریب اور چیزیں ہیں۔ تو وہ جب یہ خدا کا ایسا ناقص تعارف دیکھتے ہیں تو وہ اس کے قائل ہی نہیں ہوتے۔ وہ جو ایسے عظیم کائنات کو دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس جو اتنی عمیق معلومات ہیں، پس خدا کے انکار کی ایک اہم وجہ خدا کا غلط تعارف ہے، جس میں کہ اکثر ادیان اس کام میں ملوث ہیں۔ صرف اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ کا درست اور حقیقی تعارف کراتا ہے، اسلام میں بھی بعض مذاہب۔ پس اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار کا پہلا سبب اور عامل خدا کا غلط تعارف ہے۔ دوسرا عامل جو خدا سے دوری کا باعث بنا اور خدا کے انکار کا باعث بنا، وہ یہ کہ انسانوں کے ذہن میں خدا کے وجود کو دیکھتے ہوئے کچھ سوالات بھی آتے رہتے ہیں، جیسے کہ ہم نے بعض لیکچرز میں بیان بھی کیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی البتہ کئی ایک سوالات ہیں جو کہ بالاتر مراحل میں انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ تو خدا کے وجود کو دیکھتے ہوئے اور دین کی ذمہ داریاں دیکھتے ہوئے انسانوں کے ذہن میں ہمیشہ سے کچھ سوالات آتے رہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں نہیں ہے، اور ان سوالات کے مقابلے میں انہوں نے دیکھا، ان سائنسدانوں نے، اسکالرز نے، کہ ایک ایسا مکتب، ایک ایسی آئیڈیالوجی موجود نہیں جو ان سوالات کا درست جواب دے، جو ان سوالات کا بیلنسڈ اور معتدل جواب دے۔ ایسا کوئی مکتب انہیں دکھائی نہیں دیا۔ جتنے بھی انہوں نے ادیان و مذاہب دیکھے، ان کی اکثریت خرافات میں ملوث ہے، اور ان کی اکثریت میں ایسے نواقص موجود ہیں جو ان کا صحیح اور تسلی بخش جواب نہیں دے پائے۔ اسی لیے سرے سے ہی ان سب چیزوں کو افسانہ سمجھ بیٹھے کہ یہ چیزیں شاید افسانہ ہے کہ ایسا خدا، اور جیسے بعض ادیان دو خداؤں کے معتقد ہیں، بعض ادیان 3 خدا کے معتقد ہیں، بعض ادیان جیسے ہندوازم وغیرہ یہ تو ایک سے زیادہ 10 خدا کے پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر جب انہوں نے دیکھا کہ ایسا کوئی مکتب موجود نہیں، ایسی کوئی آئیڈیالوجی جو ہمارے تمام سوالات کا تسلی بخش جواب دے، معتدل جواب دے، اس لیے وہ سب چیزوں کو افسانہ سمجھ بیٹھے اور ان سب چیزوں کا وہ انکار کر بیٹھے۔ اور اس سلسلے کی مادہ پرستی اور خدا کے انکار کی ایک اہم وجہ بالخصوص یورپ، امریکہ جیسے بر اعظموں میں یہ بھی رہی کہ خدا کے نام پر کئی 100 سال
بشر پر ظلم بھی کیا جاتا رہا، بالخصوص یورپ میں جہاں تقریباً 1000 سال عیسائی چرچ کی حکومت رہی اور انہوں نے عیسائی مذہب کے نام پر، انجیل کے نام پر ظلم کا رواج کیا اور وہاں لوگوں کو حقوق نہیں دیے، انہیں علم اور سائنس سے دور رکھا۔ یہ سارے ظلم دین کے نام سے ہوئے، اس لیے نسل در نسل ان افراد میں، ان لوگوں میں دین کے خلاف نفرت بڑھتی گئی، اور جب انہیں عیسائی چرچ کی حکومت سے نجات ملی تو یہ ان کے ساتھ ساتھ بالکل دین اور خدا کے بالکل منکر ہو گئے۔ تو یہ ایک بغض تھا ان کے اندر، ایک کینہ تھا، ایک دشمنی تھی، جس کی وجہ خود یہ عیسائیت ہی بنی تھی۔ اس کے بعد جب انہیں دینی حکومت سے نجات ملی تو انہوں نے یہ کہنے کی بجائے کہ عیسائیت فقط غلط ہے، شاید کوئی اور دین درست بھی ہو، انہوں نے یہاں پر افراد سے کام لیا اور تمام ادیان کا ہی بالکل انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ اور دوبارہ ہم دین کو اپنی زندگی میں آنے ہی نہیں دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور وجہ جو اس الحاد کا باعث بنی، وہ حد سے زیادہ مادہ پرستی تھی۔ ان آخری چند صدیوں میں جب سائنسی ترقی میں اضافہ ہوا اور سائنسدانوں نے دیکھا کہ حسی تجربات سے کافی سارے قوانین سمجھ میں آتے ہیں، تو یہ سمجھے کہ جو چیز حسی تجربے میں آئے وہی چیز وجود رکھتی ہے، اور جو چیز حسی تجربے میں نہ آئے وہ وجود ہی نہیں رکھتی۔ اس طرح ایک بالکل مکتب بنا سائنس پرستی کے نام سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو چیز قابل حس نہ ہو وہ وجود ہی نہیں رکھتی۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سائنس پرستی میں افراطی ہو گئے تھے، زیادہ روی کر بیٹھے، اور اس کی بنا پر انہوں نے کہا چونکہ خدا ہماری حس میں نہیں آتا، جس خدا کو ہم لیبارٹری میں محسوس نہیں کر سکتے، لیبارٹری میں اس کا ہم مطالعہ نہیں کر سکتے، اس لیے خدا وجود ہی نہیں رکھتا۔ تو یہ چند عوامل تھے جن کی وجہ سے یہ رجحان پیدا ہوا، اور بعض لوگوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا اور دین سے دور ہو گئے۔ حالانکہ یہ ساری وجوہات اپنی جگہ پر بالکل غلط ہیں۔ ہمارے پاس دنیا میں ایسا مکتب، ایسا دین موجود ہے اسلام کے نام سے، جو خدا کا بالکل صحیح اور معتدل تعارف پیش کرتا ہے، اور اپنی ہر بات پر وہ عقلی دلیل قائم کرتا ہے، اور اس مکتب کے پاس ایک جامع نظام زندگی ہے جو انسان کی دنیاوی خوشی کے لیے اور تربیت کے لیے مکمل تعلیمات پیش کرتا ہے۔ لہٰذا ان تمام عوامل کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم دین اسلام کی طرف آتے ہیں، اور اسی مکتب کو معتدل دیکھتے ہوئے اس کے معتقد ہو جاتے ہیں۔ والسلام علیکم۔